غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا، غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا، سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن، سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن، شکست یہ کہ جھکا ہوا نہ ملا، شکست یہ کہ جھکا ہوا نہ ملا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ ربیہ چودھری اور امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آنکھوں کے ساحلوں پر ہے اشکوں کا ایک ہجوم، لگتا ہے غم حسین کا موسم قریب ہے، لگتا ہے غم حسین کا موسم قریب ہے۔ غم حسین، محرم کا مہینہ، 10 محرم، ہمارے اسلام کی ایک ایسی تاریخ جو کہ کوئی بھول نہیں سکتا۔ غم حسین ایک بہت بڑا غم، نبی کے نواسوں کا غم، آل نبی، نبی کے گھرانے کا، اہل بیت کا غم۔ ہمارے ہاں کوئی فوت ہو جائے اپنے گھر میں یا ارد گرد ہمسائے میں کوئی فوت ہو جائے تو بہت دن افسوس رہتا ہے ہمیں۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی ایسا منظر پیش آئے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ہم لوگ کافی اس وقت غم زدہ ہوتے ہیں کہ یہ بہت برا ہوا، ہمارے لیے وہ تکلیف کے مناظر ہوتے ہیں۔ اسی طرح غم حسین، انسان اگر غم حسین کی ہسٹری کے بارے میں جاننا چاہے، کربلا کی ہسٹری کے بارے میں جانے تو اسے پتہ لگتا ہے کہ کربلا تھی کیا، کربلا کس چیز کی جنگ تھی۔ کربلا کوئی اقتدار کی جنگ نہیں تھی، کربلا کوئی سیاست کی جنگ نہیں تھی، کربلا دین کے لیے لڑی گئی۔ حضرت امام حسین اپنے نانا جان کے دین کو بچانے کی خاطر کربلا میں آئے، اپنے نانا جان کے دین کو بچانے کی خاطر انہوں نے اپنی قربانی پیش کر دی، اپنے بچوں کی قربانیاں پیش کر دی تاکہ یہ دین بچ سکے۔ نبی پاک کے دین کو بچانے کی خاطر انہوں نے اپنے نانا جان کا وعدہ وفا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے انہوں نے اپنی جانیں پیش کر دی کہ ہم لوگ اپنے نانا کے دین کو بچا رہے ہیں، اس دین کو ان کی امت تک پہنچا رہے ہیں آگے۔ یہ دین ہمیں بہت سی قربانیوں کے بعد ملا ہے۔ کس طرح اہل بیت نے کربلا میں تپتی ریت پر پیاس برداشت کی۔ ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، ایک دن کا روزہ صبح سے شام تک، تو شام کو ہماری اپنی حالت خراب ہو رہی ہوتی ہے پیاس سے، گرمی کی شدت سے، اور ہم لوگ پنکھوں کے نیچے اے سی میں بیٹھ کے بھی کہہ دیتے ہیں گرمی ہے۔ مگر یہ سوچنے کی بات ہے کبھی اگر ہم اس درد کو محسوس کریں کہ تپتی ریت پہ ہم سورج کے نیچے باہر روڈ پہ کھڑے ہو جائیں تو ہماری حالت خراب ہونے لگ جاتی ہے کہ گرمی بہت زیادہ ہے، مگر نبی کے نواسے تپتی ریت پر تھے، جو کہ ریت بہت زیادہ گرم ہوتی ہے۔ اتنی گرمی میں تپتی ریت پر، اور وہ بھی بنا پانی کے، پیاسے، اپنے دین کی خاطر لڑ رہے تھے، پیاسے نبی پاک کے دین کی خاطر لڑ رہے تھے۔ غم حسین ہمارے دلوں میں ایمان تازہ کر دیتا ہے۔ نبی پاک کے گھرانے کے اس غم کو ہم کبھی بھی بھلا نہیں سکتے۔ کس طرح حضرت امام حسین نے اپنے سامنے اپنے بچوں کو شہید ہوتے دیکھا ہے، اپنے بھتیجے بھانجوں کو شہید ہوتے دیکھا ہے۔ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو کچھ ذرا سا ہو جائے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتی ان کی تکلیف، ہم چیخو پکار شروع کر دیتے ہیں۔ ہم اس حالت کو اپنے بچوں کو تڑپتا ہوا کبھی نہیں دیکھ سکتے، مگر وہ حضرت امام حسین کا صبر، کیا کمال کا صبر دیا تھا اللہ پاک نے حضرت امام حسین کو کہ اپنے بچوں کی قربانی پیش کر کے بھی دین کے لیے لڑتے رہے، یہاں تک کہ اپنا سر کٹوا دیا، اور حضرت امام حسین شہید ہو گئے، دین کے نام پر شہید ہو گئے۔ کربلا کی جنگ اسلام کو تازہ کر دیتی ہے، ہمارے ایمان کو تازہ کر دیتی ہے۔ اسلامی مہینہ پہلا محرم
اللہ پاک نے حضرت امام حسین کو اس قدر صبر دیا کہ انہوں نے اپنا پورا خاندان کربلا کے میدان میں شہید ہوتے دیکھا۔ آیا نہ ہوگا اس طرح رنگ و شباب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح رنگ و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔ کربلا نے ہمیں یہ سبق دیا کہ اپنے دین کو مضبوط رکھو، اللہ پر اپنا یقین مضبوط رکھو۔ ہمارے قدم بہت ڈگمگا جاتے ہیں، ہمارے بہت سے مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو کہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم لوگ گرمی کی شدت برداشت نہیں کر سکتے، نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ نماز ہم پر فرض ہے، روزے ہم پر فرض ہیں۔ ہم ایک دن کی پیاس دیکھتے ہیں صبح سے شام تک، مگر حضرت امام حسین نے 3 دن پیاس دیکھی۔ انہوں نے بھی اللہ کا شکر ہی ادا کیا، ہر حال میں صبر کیا۔ ہمیں اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ ہم لوگ بھی صبر کرنا سیکھیں، صبر بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنی زندگی کی مصروفیات کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں مصروف تھے کام میں، بزنس میں، یہ وہ، نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ مگر حضرت امام حسین نے اپنے آخری وقت میں شہید ہونے سے پہلے بھی نماز نہیں چھوڑی۔ وہ چاہتے تو نماز چھوڑ سکتے تھے، کیونکہ وہ اس وقت حالت جنگ میں تھے، کربلا کے میدان میں تھے، دشمن اس وقت سر پہ تھے۔ وہ یہ بہت اچھے سے جانتے تھے کہ دشمن اس وقت سارے سر پہ کھڑے اور وہ ایک موقع کی تلاش میں تھے بس، مگر پھر بھی انہوں نے نماز نہیں چھوڑی۔ انہوں نے نماز، جنگ کی حالت میں جسم زخموں سے بھرا ہوا تھا، تکلیف میں بھی انہوں نے نماز پڑھی۔ نماز ہم پر فرض ہے، نماز کسی بھی حالت میں چھوڑنا جائز نہیں ہے، نماز چھوڑنے کی اجازت ہی نہیں ہے ہمیں کسی بھی حالت میں۔ ہمیں چاہیے اپنے بچوں کو کربلا کی ہسٹری بتائیں، کربلا کے بارے میں بتائیں، کربلا تھی کیا، کس طرح نبی پاک کے نواسوں نے کربلا میں قربانیاں پیش کی، کس طرح کربلا لڑی گئی اور اللہ تعالیٰ کے اس دین کو، نبی پاک کے اس دین کو بچایا کیا۔ محرم ہمارے لیے غم کا مہینہ ہے، محرم ہمارے لیے غم کا مہینہ ہے، غم حسین کا مہینہ ہے۔ ہمیں اس مہینے کا احترام کرنا چاہیے۔ غم حسین کو اگر ہم دیکھیں، اس کے بارے میں سوچیں تو ہر دل روتا ہے، ہر آنکھ اشکبار ہو جاتی ہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔